اپوزیشن آج اسلام آباد جلسہ کرے گی یا نہیں، معاملہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے دو اہم رہنماؤں مریم اورنگزیب اور احسن اقبال نے اعلان کیا ہے کہ آج اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف نے جلسے کے لیے اسلام آباد جانا تھا لیکن جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اب یہ جلسہ کل ہوگا۔ جبکہ جلسے کے ملتوی کرنے کی اطلاع پھیلنے کے بعد JUI کے رہنماؤں نے میڈیا کو بتایا کہ آزادی مارچ جاری رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ہمارا کارواں ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے جلسے کو باقاعدہ طور پر کل تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن اس بات کا اظہار ضرور کیا کہ آزادی مارچ کے شروع کا وقت پر اگر اسلام آباد نہ پہنچ سکے، رات دیر گئے پہنچے، تو جلسہ آج کی بجائے کل ہوگا۔ احسن اقبال اور مریم اورنگزیب نے اس سے پہلے لاہور میں جلسہ ملتوی کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ JUI کے ذرائع کے مطابق تمام قافلے اپنے وقت اور ترتیب کے مطابق اسلام آباد پہنچیں گے اور جلسے کے حوالے سے فیصلہ جلسہ گاہ میں پہنچ کر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے گوجر خاں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے بہت سی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہیں کہ دھرنا ہے یا مارچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ مارچ ہے اور مارچ ہے۔ اب اللہ جانے مولانا کی مراد آزادی مارچ سے ہے یا پھر آزادی حاصل کرنے کے لیے مارچ کا مہینہ ہے۔ متحدہ اپوزیشن میں جلسے کے حوالے سے ابھی تک ابہام موجود ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے سانحہ تیزگام کے حوالے سے جلسے کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ مناسب فیصلہ ہے، کیونکہ سیاست انسانیت سے بڑی نہیں ہوتی، انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے اور باقی چیزیں بعد میں۔ تیزگام ایکسپریس سانحے کی وجہ سے اسلام آباد میں ہونے والا سیاسی جلسہ ملتوی ہونا چاہیے۔ پوری قوم ٹرین حادثے کی وجہ سے غم میں مبتلا ہے، جس میں 74 قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایسے ماحول میں جب پوری قوم غم میں مبتلا ہو اور سیاسی جماعتیں میدان سجائیں، انقلابی نغمے گائیں اور حکومت کو گھر بھیجنے کے مطالبات کیے جائیں، تو یہ نامناسب ہے۔ اسی کا خیال کرتے ہوئے اپوزیشن نے جلسہ ایک روز کے لیے مؤخر کر دیا، جس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بے حس نہیں ہوئے، قوم زندہ ہے، اور جن قوموں میں احساس موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ سیاسی ضروریات اور اخلاقیات اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان لوگوں کے غم میں شریک ہونا جن کے پیارے ایک المناک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ایک لائق تحسین عمل ہے۔ دنیا چلتی رہتی ہے، سارے جھگڑے زندگی تک کے ہیں، موت سارے جھگڑے ختم کرتی ہے۔ جو لوگ بیچارے کراچی سے طویل سفر کر کے سندھ اور پنجاب سے ہوتے اسلام آباد آئے ہیں اور کسی بڑے اور اہم مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بجائے اگر وہ مرنے والوں کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ان کو سلام پیش کرنا ہوگا۔ کراچی سے مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والوں کی ٹرین کو آج رحیم یارہا کے قریب آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے 74 انسانوں کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا ہے۔ چراغ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ موت ایسی تھی جس میں انسانی جسم شعلوں میں لپٹے اور چراغ کی مانند ان کے جسم آگ سے بھڑکتے رہے، اور پھر چراغ کی لو کی طرح ان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ حادثے کے بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی ہیں۔ سرکاری موقف یہ ہے کہ حادثے کی وجہ گیس سلنڈر کا پھٹنا ہے۔ کوئی چولہے تھے جو مسافر اپنے ہمراہ لے کر ٹرین میں سوار ہوئے، اگرچہ گیس سلنڈر کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اس کے باوجود مسافروں کے پاس سلنڈر تھے، جو انسانی اور انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر ریلوے شہر رشید نے اس حوالے سے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج صبح 6:30 بجے تیزگام میں امیر حسین صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، انہوں نے 2 کوچز بک کی تھی جو الحمدللہ زندہ ہیں، اور اس میں میراب پور، نواب شاہ، حیدرآباد سے انہوں نے سواریوں کو بٹھایا۔ اس میں 2 سلنڈر اور ایک چولہا پھٹ جانے کی وجہ سے 62 پیسنجر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 33 زخمی ہیں۔ 13 پہلے شہید تھے، اور یہ باقی جو ہے یہ جو اس میں سے 49 جو ہیں یہ کوچز جب کول ڈاؤن ہوئی اور آگ بجھ گئی وہاں سے نکلی۔ اس طرح تمام لوگوں کے لیے 15 لاکھ روپیہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے اور 5 لاکھ روپیہ زخمیوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔
آرمی جو ہے موقع پر امداد کے لیے اور دوسری امدادی جماعتیں پہنچ چکی ہیں. میں خود بھی آرمی چیف کا مشکور ہوں, انہوں نے میری ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا اور میں ایئر مارشل نور خان ایئر بیس سے جا رہا ہوں بہاولپور رحیم یار خان, تاکہ اس ریسکیو کو اور اس کی طبی امداد کو خود دیکھ سکوں. اور جو یہ کہا جا رہا ہے اس امیر حسین صاحب سے رابطہ ہو گیا, ان کے پاس تمام لوگوں کے نام موجود ہیں, ہم ان فیملی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. 7 کروڑ لوگ سالانہ ریل میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے دور حکومت میں 1 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. اس لیے ویگنز جو ہیں اس کی جو شارٹیج ہوتی ہے اس میں یہ 2 لاکھ تبلیغی جماعت کے لوگ زیادہ تر ریلوے کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے ابھی رائیونٹ اسٹیشن اوپن کیا اور جو 134 ٹرینیں ہماری چلتی ہیں سب کا 2 منٹ کا ہم نے رائیونٹ پر سٹاپ دیا, لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اس میں یہ چورے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے اسٹیشنوں پہ ہمارے پاس سکینر نہیں ہے, بڑے ساتھ کے ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ سکینر ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید یہ فرماتے ہیں کہ مسافر ناشتہ تیار کر رہے تھے کہ سلنڈر پھٹ گیا, جبکہ عینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث پھیلی. تو عینی شاہد کا بیان بھی سنتے ہیں. جو آگ لگی ہے اس میں تمام جو نا میڈیا کے اوپر خبریں ہو رہی ہیں کہ جو نا سلنڈر جلا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی سلنڈر نہیں جلا. اسٹیشن پہ تمام سلنڈر چیک کرائے گئے ہیں, سب کی گیسیں نکال دی گئی ہیں. اور جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے سلیپر کے اندر جو اے سی ہے, اور اے سی کے اندر جو ہے جو سلنڈر ہے وہ الاؤ ہے ہی نہیں ویسے بھی, ٹھیک ہے نا. جو ان کے ساتھی ہیں جو یہاں کے عملہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پنکھا میں شارٹ سرکٹ تھا, وہ 3-4 دن سے تھا, اور شارٹ سرکٹ ہوا ہے, پنکھا گرا ہے نیچے, اس سے آگ بڑھ گئی ہے, اور اتنی تیزی سے آگ بڑھ گئی ہے. اس کے باوجود جو ہے ٹرین چلتی رہی ہے, کوئی عملہ نہیں تھا, کوئی پرسان حال نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اور جو ان کی زنجیر ہوتی ہے مطلب چین ہوتی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا. کوئی ایمرجنسی کی سہولیات نہیں تھی اور نہ آگ بجھانے کی فائر تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام ذمہ داری جو ہے نا خود ریلوے کی ہے اور اعلیٰ حکام کی, ان کا نوٹس لیں. جو جماعت والے تھے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نا سلنڈر جلا ہو. باقاعدہ یہاں کے ابھی سب موجود ہیں, تحقیقات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے وہ سب کلیئر ہو جائے گی. یہ بلا وجہ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ جو سلنڈر کی وجہ سے آگ لگی ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ اس نام نہاد پروپیگنڈا. اب یہ اس واقعے کا ایک اور المناک پہلو ہے کہ ٹرین کو روکنے کے لیے جو بوگیوں کے اندر ایمرجنسی چین لگی ہوتی ہے جسے آپ کھینچتے ہیں اور ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے, وہ سب ناکارہ تھی. یہ ٹرینوں کے اندر جب سے ٹرینیں وجود میں آئی ہیں یہ ایمرجنسی چینیں موجود ہوتی ہیں, لیکن وہ چینیں اگر ایکٹیو ہوتی وہ ناکارہ تھی تو ٹرین نہیں رک سکی. اور تیز رفتار ٹرین میں جب اس کی رفتار تیز ہے تو ہوا کی وجہ سے آگ مزید پھیل گئی, جس نے آنن فانن 3 بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب یہ آگ اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو جان مال کی بجائے یعنی جان مال بچانے کی مہلت تک نہیں مل سکی. تو کچھ نے چھلانگیں لگا کر جان بچانے کی کوشش کی ہوگی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس حادثے میں درجنوں افراد ایسے جو زخمی ہیں, جو ہاسپٹل پڑے ہیں اور جن کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب حکومت نے اس حادثے کا ذمہ دار مسافروں کو ٹھہرایا ہے, یعنی وہ مسافر جو گیس سلنڈر کے ساتھ سفر کر رہے تھے, لیکن آگ جو ہے وہ اس بوگی میں لگی جو کہ بزنس کلاس تھی, جس میں یعنی جو اے سی کلاس تھی, اس میں کوئی گیس سلنڈر کے ساتھ سفر نہیں کر رہا تھا. اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اگر ٹرین روکنے والا سسٹم کام نہیں کر رہا تھا تو وہ کیوں کام نہیں کر رہا تھا؟ مسافروں کو سلنڈر کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ تو یہ پورا معاملہ ایسا ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کیے بغیر اور عینی شاہد کے بیان کو مد نظر رکھے بغیر اسے اتفاقی حادثہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ شیخ رشید صاحب کو کیسے پتا چل گیا فوراً ہی کہ آگ جو ہے وہ گیس سلنڈر کی وجہ سے لگ گئی ہے؟ خود وزیر اعظم عمران خان ماضی میں اس طرح کے حادثوں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں اور اس کی تحقیقات اور متعلقہ وزیر کے حوالے سے وہ کیا کہتے رہے, ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر جو کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے, کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری نیچے اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح. وہ ریلوے کا وزیر بیٹھا ہوتا ہے شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں, اور ریلوے کا حال آپ سب کے. تو یہ شیخ صاحب کے دور وزارت میں حادثات ہوئے, ویسے تو مانتے نہیں کہ میرے دور میں حادثے زیادہ ہوئے, لیکن دیکھا جائے تو ان کی تعداد اچھی خاصی ہے. لیکن وہ استعفیٰ دینا تو دور کی بات, تحقیقات کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے.
اور اس واقعے کے حوالے سے فوری نتائج اخذ کر لیے گئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے دوسرے تمام پہلو فوری طور پر نظر انداز کر دیے گئے۔ کیا یہ واقعہ کسی دہشت گردی یا تحریک کاری کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی جانچ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو سانخا سمجھوتا ایکسپریس یاد ہو تو اسی طرح کا واقعہ تھا، ٹرین میں لوگ زندہ جل گئے تھے، اور اس واقعے کے پس منظر کیا موٹیوز تھے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا۔ تو سلنڈر پھٹنے سے ایک بوگی کو تو آگ لگ سکتی ہے، لیکن 3 بوگیوں کا آگ کی لپیٹ میں آ جانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دینا چاہیے، اور جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں متعلقہ وزیر کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ حادثات سے روک تھام کے لیے مؤثر پالیسی بنانے میں ناکام کیوں رہے ہیں۔